السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ آج کے ہمارے جو درس کا موضوع ہے وہ ہے 100 سال کی نیند۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں 259 میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور وہ آیات کچھ اس طرح ہے: او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال، اس شخص کی مانند مر علی قریۃ، وہ گزرا ایک بستی کے اوپر سے، وہی خاویۃ علی عروشها، جو بالکل گری ہوئی تھی، اس کی چھت زمین پہ گر کے برابر ہو چکی تھی وہ بستی۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس نے کہا کہ اللہ کیسے آپ زندہ کریں گے اس بستی کو؟ یہ تو ختم ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، آپ اس کو دوبارہ کیسے آباد کر دیں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک سلا دیا، ثم بعثہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور مفسرین کا اس کے بارے میں، اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام کون تھے؟ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے درمیانی دور کے اندر مبعوث کیے گئے تھے، تورات کی دعوت دیتے تھے بنو اسرائیل کو، اور بخت نصر اس زمانے کا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے شام پر حملہ کیا، یروشلم کو بالکل تباہ برباد کر دیا، اور وہاں سے کئی ہزار لوگوں کو، کسی مفسر نے لکھا 80,000 لوگوں کو، کسی نے لکھا 1,00,000 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا، پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ اس وقت عزیر علیہ السلام کی عمر 4 یا 6 سال تھی، کچھ اس طرح تھی، چھوٹی عمر تھی۔ انہوں نے تورات بھی حفظ کی ہوئی تھی، اور پھر کئی سالوں کے بعد جب ان کو وہاں سے رہائی ملی اور واپس وہ اس بستی کی طرف آئے تو دیکھا وہ بستی تو تباہ برباد ہے۔ تو جب وہ اس بستی پر پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، یہ بستی وہی خاویۃ علی عروشها، جس کی چھت زمین کے برابر ہو چکی ہے، وہ چھت زمین پر گر چکی ہے، آپ اس کو دوبارہ کیسے آباد کر دیں گے؟ کیسے ہو گئی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی نیند سلا دیا۔ 100 سال کی نیند سلانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا، قال کم لبثت، کتنے عرصے تم سوئے، کتنے عرصہ گزرا، کتنی دیر گزر گئی؟ قال لبثت یوما بعض یوم، انہوں نے کہا کہ اللہ دن کا ایک حصہ یا شاید ایک دن، جیسے صبح کے وقت وہاں پہنچے تو سوئے، اور جب آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں صبح سے شام سو گیا ہوں گا، تھکا ہوا تھا، یا اگر بہت سے بہت سویا بھی ہوں گا تو 1 سال اور سویا ہوں گا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جب، بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قال بل لبثت 100 عام، ان کو کہا گیا کہ آپ 100 سال تک سوئے ہیں، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو آپ دیکھیے آپ کے پاس یہ جو آپ کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، جو چیزیں ان کے ساتھ تھیں مشکیزے میں، یا جو بھی پانی تھا، لم یتسنہ، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا۔ آپ 100 سال سوئے ہیں، 100 سال سونے کے بعد بھی جو انگور اور اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں، ذرا سے بھی خراب نہیں ہوئی۔ اور جس سواری پہ وہ تھے، وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، سواری کی طرف جس پہ تم سوار تھے، تو وہ دیکھا تو وہ ہڈیاں وہ سیدھا پڑی ہوئی اس کی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور دیکھو اب تم اس اپنے گدھے کی سواری کی ہڈیوں کی طرف كَيْفَ نُنشِزُهَا، کہ کیسے ہم اس کو دوبارہ بڑھاتے ہیں، دوبارہ زندہ کرتے ہیں، دوبارہ بھرتے ہیں، ثم نکسو لحمہ، اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، اور جب ان کے سامنے یہ ساری چیز واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس حمار کو، اس گدھے کو دوبارہ ہڈیوں سے کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اس پہ گوشت چڑھایا، اس کو زندہ کر دیا، تو عزیر علیہ السلام کہہ اٹھے قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس آیت سے پچھلی والی آیت کو بھی پڑھیں، اس سے پچھلی والی جو آیت ہے، آیت نمبر 258، اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، اور وہ جھگڑا کون کر رہا تھا؟ وہ جھگڑا کر رہا تھا نمرود، اس زمانے کا بادشاہ۔ قال ابراہیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، نمرود نے دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، معاذ اللہ۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا مجھے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر تم قدرت رکھتے ہو زندگی اور موت کے اوپر، تم یہ دعوے کرتے ہو خدائی کے، تو میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں تو مغرب سے نکال دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا، جو کفر تھا، وہ مبہوت ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں نمرود نے یہ دعویٰ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج دیا، وہ جاننا چاہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا، اور وہ بھی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ مبہوت ہو گیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور وہ اس ہدایت پر آ گئے کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اس کو ہدایت نہیں ملی اور یہاں ہدایت مل گئی، اور اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اسی کی مرضی اور اسی کی اذن سے ملتی ہے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی پیاس ہوتی ہے۔ ہم قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ ناراض ہوئے یا جو گمراہ ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے نتیجے میں اس کے بعد جتنا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دیا، پڑھتے جاؤ ہدایت حاصل کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ، ہدایت حاصل کرتے جاؤ۔ اور اس کا آغاز بھی ایسے ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کس کے لیے؟ ہدایت ہے، للمتقین جو متقین ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ھدی للناس، جب قرآن کریم کی نزول کا مقصد بتایا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اسے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے اور بہت سارے گناہوں سے نہیں رکتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں، نماز ادا کرنی ہے، قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرتے، پڑھنے کے باوجود ان کو تو چھوڑ دیں کہ جو پڑھتے بھی نہیں اس کو مانتے بھی نہیں۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کی طلب نہیں ہوتی،
ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو کوشش ہی نہیں کرتا اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں نا کہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ یہ پڑھیں کہ ہم نے آج اتنے صفحے پڑھنے اور اتنی نیکیاں کمانی، بس آگے بڑھ جائیں۔ تو جب طلب ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کی طلب ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، چاہے دکان ہو، کارخانہ ہو، نوکری ہو، جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا، رزق گھر پہ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے، اور اس ہر انسان کا رزق اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم گھر سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کیوں؟ کچھ پیسے کما لیں۔ ملنا ہوتا نہیں ہے، اتنا لکھا ہوا ہے ہمارے نصیب میں، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو ہدایت آپ کو بیٹھے بیٹھے ملے گی، مجھے بیٹھے بیٹھے ملے گی، میں صبح سو کے اٹھوں گا اور مجھے ہدایت آ چکی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، سنت کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، احادیث کو سمجھیں گے، اس کے طریقے سے سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ تو سب سے پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو ہدایت اس لیے ملی، وہ حق پر اس لیے پہنچ گئے کہ ان کے اندر طلب تھی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی معاملے میں کوئی اشکال ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، علماء سے سوال کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے، وہ چیز صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، تو اس پر ایمان لے آئے، عمل کرنا شروع کر دے۔ نہ یہ کہ پہلے بحث کرے، مجھے ثابت کرو پھر مانوں گا، نہیں، پہلے وہ ایمان لے آئے، اس پر عمل شروع کرے، کوشش کرتا رہے، غور و فکر کی کوشش کرتا رہے، معلومات کرتا رہے، سوچتا رہے، تحقیق کرتا رہے، لوگوں کے پاس جاتا رہے۔ لیکن اگر صحیح قرآن یا صحیح احادیث سے کوئی واقعہ، کوئی حکم، کوئی احکام ہمیں مل گیا تو پھر وہ کرنا ضروری ہے، اس میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ عزیر علیہ السلام کو اس کا انکار نہیں تھا کہ میں نہیں مانتا جب تک اللہ آپ سے ثابت نہیں کریں گے۔ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پھر اللہ سے طلب کیا، اللہ نے ہدایت بھی دی، حق پہ پہنچایا بھی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر محلے کی طرف گئے، تو ان کی جو اولاد تھی، جو ان کے وہ 100 سال کے ہو چکے تھے، یا وہ 80-100 سال کے ہو چکے تھے، اور باپ جو تھے وہ بھی 20 سال کے تھے۔ یعنی یہ وہ نبی ہیں، وہ شخص ہیں کہ جن کی اولاد ان سے بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے وقفہ دے دیا، لیکن جو اولاد تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ چلتے رہے، پوتے ہو گئے اور معاملات ہو گئے۔ لیکن عزیر علیہ السلام تو جب 100 سال کے بعد سو کے اٹھے تو ان کے لیے تو آدھا دن یا ایک دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر اور مارنے پہ قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ اس کی مثال ہے کہ جو مشرکین مکہ انکار کرتے تھے نا، ایسا کیسے ہوگا جب ہماری ہڈیاں مٹی مٹی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو نیند ہے، نیند، اس کے بارے میں ایک عربی مقولہ ہے، النوم اخت الموت، یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے۔ ہر انسان سوتا ہے، کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اٹھتے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں۔ یہ بات ہم اپنی زندگی میں تجربے سے بھی دیکھتے ہیں، کئی لوگ سوتے نہیں اٹھتے، اور کئی لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو رات کو جب سوئیں تو یہ سوچ کے سوئیں کہ ہو سکتا ہے آپ نہ اٹھیں، انتظار نہ کریں کہ آپ اٹھیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے۔ انسان ایک طریقے سے دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا، کسی کو نہیں معلوم صبح آنکھ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی۔ تو جب رات کو سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، دعا پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے اپنے معاملات سیدھے کر کے سوئیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اس حال میں اللہ کے پاس چلے جائیں اور پیچھے بہت سارے لوگ ہمارے لیے تقاضا کرنے والے، یا ہمارے لیے معاملات کرنے والے، یا ہمارے لیے بد دعائیں کرنے والے، ہمارے لیے برا کہنے والے ہوں۔
تو یہ جو قرآن کے واقعات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی سمجھ لیں کہ مستقل رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اچھا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا نام نہیں لیا، مفسرین نے کہا کہ یہاں اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے۔ ایک اور مقام ہے قرآن کریم کا جہاں اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا نام نقل کیا، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام وہاں پر آئے، ان کو تورات چونکہ حفظ تھی، تو انہوں نے اس زمانے میں بنو اسرائیل بھٹک گئے تھے، انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو تورات پڑھ کے سنائی، اور تورات ان کو حفظ تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہم میں ابھی ایسا موجود ہے جس کے پاس تورات، جس کو یاد ہے، زبانی یاد ہے، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ معاذ اللہ کو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسا تو کوئی شخص ہم نے دیکھا نہیں اس کو اللہ کا کلام ایسے یاد ہو۔ اور یہ انسان کی عادت بھی ہے، جب کسی کو وہ کوئی ایسا کام کرتے دیکھتا ہے جو اس کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز ہوتا ہے تو وہ مسحور ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بھائی وہ تو ایسا ہے۔ اور یہ ہمارے اندر ایک شدت غلو کی ایک عادت ہے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اتنا پسند کرتے ہیں کہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمیں کوئی چیز کی بری لگ جائے تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی دوری اختیار کرتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ غلو ہے، غلو، اور اس غلو سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر انسان خطا کا بھی پتلا ہے، ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، تو جو اس کی اچھائی ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کو اچھا کہا جائے، اس سے سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ جو اس میں کمی خامی ہے اس کو انسان مانا جائے، اور اس کے اندر سے ہمارے اندر کمی خامیاں ہوتی ہیں، اس انسان کے اندر بھی کمی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ ایک درمیانہ جو رویہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔